دوستوں ساتھیوں السلام علیکم۔ 9 اپریل پاکستان کا سیاہ ترین دن ہے سیاسی تاریخ کا۔ 9 اپریل کو ایک منتخب حکومت کو ایک سازشی منصوبے کے ذریعے ہٹایا گیا تھا، اور اس وقت کے حاضر سروس آرمی چیف جنرل باجوہ امریکہ میں میمو گیٹ کے بانی حسین لاکانی کے ساتھ مل کر اپنی منتخب حکومت کی خلاف سازش کر رہا تھا، اس حکومت کے خلاف جو منتخب حکومت تھی۔ کون؟ جنرل باجوہ، حاضر سروس جنرل، یعنی ایک ملک کو مداخلت کرنے کی دعوت دیتے ہیں اپنے ملک کے اندر اور اپنی منتخب حکومت کے خلاف، یعنی اپنی ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے، اپنی اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، اور ایک بین الاقوامی قوتوں کو دعوت دیتے کہ آؤ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرو اور منتخب حکومت کو ختم کرو، کیونکہ یہ آپ کے خلاف ہے، کیونکہ یہ دنیا کی ان قوتوں کے خلاف ہے جو پاکستان کے خلاف ہے۔ ایک ایسی حکومت کو، ایک ایسی شخصیت کو جو حقیقی معنوں میں پاکستان کی نمائندگی کرتا تھا بین الاقوامی سطح پر، جو 3.5 سال میں پاکستان کی وقار میں اضافہ کر رہا تھا، پاکستان کو ایک مضبوط، خوشحال، ترقی یافتہ، خوددار، خود مختار ملک بنانا چاہتا تھا، اس شخصیت کے خلاف بین الاقوامی سطح پر سازش کی گئی ہے۔ یعنی ہماری اسٹیبلش اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے جو یہ دم چلے ہیں پاکستان کے اندر، مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ، اور یہ چھوٹی چھوٹی دم چلی جو ہے، اس کے ذریعے ایک سازش کی گئی اور ایک منتخب حکومت کو گرایا گیا۔ اور وہ سارے خدشات جس کی جو ہے نا نشاندہی عمران خان نے اس وقت کی تھی، ملک کے سابق وزیر اعظم نے ملک کے اداروں سے چیخ چیخ کر کہا کہ اس سازش کو ناکام بنا دو، عدالت سے کہا کہ اس سازش کو ناکام بنا دو، اس لیے نہیں کہ میری حکومت ختم ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ ملک برداشت نہیں کر سکے گی، یہ معاشی طور پر تباہ اور برباد ہو جائے گا، بڑی مشکل سے یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ لیکن سمجھ میں یہ بات نہیں ہے، اور کیوں آتی سمجھ میں؟ کیونکہ عقاؤں کا آڈر تھا کہ آپ نے اس شخص کو ہٹانا ہے جو ہمارے لیے چیلنج بن چکا ہے، جو آزادی کی بات کرتے، خودداری کی بات کرتے، خود مختاری کی بات کرتے، جو اقوام متحدہ کے سٹیج پہ کھڑا ہو کر عالم اسلام کی بات کرتے ہیں، جو حضور کی ناموس کی بات کرتا ہے، جو 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 اسلام کی جو ہے پرچار کرتا ہے، اس کو جو ہے نا ہٹانا ہے۔ آڈر آ گیا تھا عقاؤں سے، اور یہ تو معلوم ہے آپ تمام دوستوں کو، اس ملک کی قوم کو، کہ ہماری 75 سال سے ہماری اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی نوکری پہ پلتی ہے، ٹیکس سے ہماری کاتی ہے، قوم کی ٹیکسوں پر جو ہے نا اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، لیکن کام یہ امریکہ کے لیے کرتے ہیں 75 سال سے مسلسل۔ 75 سال میں ایک واحد شخصیت عمران خان رکاوٹ بن گیا تھا ان قوتوں کے خلاف، کہ نہیں، ہم آزاد، خوددار، خود مختار فیصلے کریں گے، اپنی ملک کی مفادات کے لیے فیصلے کریں گے، اپنی ملک کی مفادات کے مطابق اور بہتر مستقبل کے لیے فیصلے کریں گے۔ اسی لیے ایک بین الاقوامی سازش بنائی گئی، اور 9 اپریل کو ایک منتخب حکومت کو ہٹا دیا گیا تھا۔ اور جو خدشات تھے وہ آج ثابت ہو چکے ہیں، وہ صحیح ہو چکے ہیں، کہ آج ملک اقتصادی طور پر اور معاشی طور پر تباہ ہے، مالیاتی اداروں کے جو ہے دباؤ میں ہیں، اور ان کی سخت شرائط پر فیصلے کر رہی ہے۔ جن کو بٹھایا گیا تھا انہوں نے صرف 2 سال کے اندر اپنے کیسز معاف کیے، ایسی قانون سازی ہے کی جن سے ان کو ذاتی طور پر فائدہ ہوا، قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور پھر اس 9 کے ہندسے کو آپ غور سے سن لیں کہ 9 مئی کو
ہائی کورٹ سے، اسلام آباد کے ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کی سابق وزیر اعظم کی گرفتاری کس انداز میں ہوتی ہے، گھسیٹا جاتا ہے، دروازے توڑے جاتے ہیں عدالتوں کے وکیلوں کے کپڑے پاڑے جاتے ہیں، تشدد کیے جاتے ہیں، اور ایک سابق وزیر اعظم کو گھسیٹ کر لے کے جاتے ہیں، اور جب پرامن احتجاج ہوتے ہیں تو اس کو پرتشدد ایک سازشی منصوبے کے ذریعے بنا دیتے ہیں۔ یعنی 9 اپریل، 9 مئی، 25 سیاسی ورکر تحریک انصاف کے شہید ہوتے ہیں، نہ کوئی پولیس والا مرتا ہے، نہ کوئی فوجی جوان مرتا ہے، نہ کوئی خودکش حملہ ہوتا ہے، نہ کوئی دھماکے ہوتے ہیں، نہ کوئی فائرنگ ہوتی ہے، اور ایک سازشی منصوبہ بنائے جاتے ہیں، بلڈنگوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، لوگوں کو شامل کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو تشدد کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے، خود گاڑیوں کو جلاتے، خود گاڑیوں کو توڑ رہے، خود بلڈنگوں کو آگ لگا رہے۔ جب ہم کہہ رہے کہ جی عمران خان کہہ رہے کہ اس کی غیر جانبدارانہ انکوائری کی جائے، ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے، تو اس کو بنانے کے بجائے 10,000 ورکر تحریک انصاف کے بند کر دیے جاتے، خواتین کو روڈوں پر گھسیٹا جاتا ہے، خواتین کی دوپٹے کھینچی جاتی ہے، چادر چار دیوالی کی پامالی ہوتی ہے، لوگوں کے گھروں میں کودتے ہیں، لوگوں کو گھسیٹا جاتا ہے، ظلم ہوتے ہیں، تشدد ہوتا ہے، ذہنی تشدد کرائے جاتے ہیں، بچے مر جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے انتظار میں۔ لیکن کیونکہ ہماری غلام اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم عمران خان کی پارٹی کو ختم کریں گے، عمران خان کو بند کریں گے، عمران خان کو لوگوں کی دلوں سے نکالیں گے، عمران خان کی بیانیوں کو بدنام کریں گے، اور عمران خان کی سیاست کا خاتمہ کریں گے، تو لہٰذا ہر وہ غیر آئینی، غیر قانونی کام اور اقدامات ہماری عدالتوں کی موجودگی میں انہوں نے کیا ہے۔ عدالتوں کے آرڈر نہیں مانے گے 9 اپریل کے بعد۔ 200 FIR ایک سابق وزیر اعظم پر کاٹی گئی، 36 سال کی سزائیں دی گئی ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں۔ جبکہ ایک اور 9 مئی بھی پھر آیا، 8 اپریل کو لوگ گھروں سے نکلے اور اسٹیبلشمنٹ کی اس بیانیوں کو دفن کر دیا اپنے ووٹ کے ذریعے، اور عمران خان کو اپنا اعتماد کا ووٹ دیا، اور پھر 9 تاریخ کو، یعنی 9 فروری کو جیتے ہوئے لوگوں کو، جو کہ بیلٹ پیپر میں تحریک انصاف کا نام بھی نہیں تھا، اس کے باوجود جیتنے والی تحریک انصاف کو فارم 47 کے ذریعے ہرایا جاتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ پھر 9 کا انسا استعمال کیا گیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں، اور ہمارے ملک کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے عقل کے کھوتے کہہ رہے کہ جی سیاسی استحکام، یعنی معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ عقل کے کھوتوں، جب ملک کے اندر ایک لیڈر کو، جو قوم کا لیڈر ہے، جس کو قوم منتخب کرتی ہے، اس کو بے گناہ جیل میں بند کیا جائے گا، اس کی پارٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، اس کو انتخابی نشان سے محروم کیا جائے گا، اور ایک جعلی مینڈیٹ فارم 47 والا ملک کے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ یعنی ایک ادارہ، قانون ساز ادارہ، پارلیمنٹ، سینیٹ، وہ جعلی مینڈیٹ پر بنے گا، اور ایک فیصلہ ساز ادارہ، عدلیہ، جس کے ججز خط لکھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر مداخلت ہو رہی ہے، یہ ہمیں آزادانہ فیصلے نہیں کرنے دیے جا رہے، ہمیں بلیک میل کیے جا رہے ہیں، ہمیں ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں۔ ایک فیصلہ ساز
یعنی انصاف ساز جہاں سے انصاف کی امید ہے پاکستان کو، وہ ادارہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ خفیہ ادارے اور حکومت ہمارے کام میں مداخلت کر رہی ہے، وہاں پر عقل کے کوتوں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ کیسے سیاسی استحکام آئے گا؟ سیاسی استحکام نہیں آئے گا، وہاں پر انارکی آئے گی، افراتفری آئے گی، انتشار آئے گا، اور تباہی اور بربادی کی طرف وہ معاشرہ بڑھے گا، جہاں پر انصاف نہ ہو، جہاں پر آئین کی بالادستی نہ ہو، جہاں پر قانون کی بالادستی نہ ہو، جہاں انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو، وہاں پر سیاسی استحکام آئے گا؟ وہاں پر سیاسی استحکام نہیں ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، پاکستان کی بقا اور سلامتی کا سوال ہے۔ خطرہ ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی سے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی یہ جو زد ہے بالادستی کا، غنڈہ گردی کا، بدماشی کا، یہ خطرہ بن چکا ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے۔ وہ ملک جو ہمارے بزرگوں نے بے تحاشا قربانیوں سے حاصل کیا، اس ملک کی سلامتی خطرے میں، اور اس ملک کو اگر کوئی شخص بچا سکتا ہے ان قوتوں سے، ان بحرانوں سے نکال سکتا ہے، بین الاقوامی دشمنوں سے بچا سکتا ہے، اس کی سرحدیں مضبوط کر سکتا ہے، اس کو آزاد، خوددار، خود مختار ملک بنا سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے، جو اس وقت بین الاقوامی قوت کی خواہش پر اور ہماری ملک کی غلام اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جیل کے اندر بند ہے۔ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا ان 6 ججز کے ساتھ، ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا پاکستان کے لیے، اور ہمیں عمران خان کی رہائی کے لیے ایک بھرپور احتجاجی تحریک چلانی ہوگی، اور عمران خان کو جیل سے نکالنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی عمران خان کی رہائی سے جڑی ہوئی ہے۔ عمران خان کی رہائی سے جڑی ہوئی ہے، اور عمران خان کی رہائی پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے۔ بہت شکریہ دوستوں اور ساتھیوں کہ آپ لوگ مجھے سنتے بھی ہو اور اپلائی بھی کرتے ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔